مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی آزمودہ، بہت ہی مجرب المجرب، انتہائی قیمتی یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی نعمتوں کی اللہ پاک بارش برسائیں گے، ہر نعمت مل جائے گی جو انسان کی حاجت ہے، جو اس کی چاہت ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ حاجت، وہ چاہت، وہ مراد جلد از جلد انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ صرف پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کا کمال دیکھیں گے، کتنا پر اثر، کتنا سریع الاثر یہ وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو نعمتوں کے بارے میں ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کی طرف سے وہ نعمت نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اللہ پاک کی ایک نعمت کے بارے میں شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کی بارشیں اللہ پاک ہمارے اوپر برسا رہے ہیں۔ ایک تو اگر اللہ نے نعمت دی ہے، وہ نعمت کو اللہ چھینے گا نہیں، اور آپ کی جو حاجت ہے اللہ پاک اس حاجت کو بھی پورا فرمائیں گے۔ دیکھیں، اگر ایک انسان ہمارے اوپر احسان کرے تو اس کا احسان ہم نہیں بھولتے۔ تو اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں۔ ایک شخص کسی کو کوئی نوکری پہ لگا دے، وہ کہتا ہے کہ میں زندگی بھر تیرا احسان نہیں بھولوں گا، زندگی بھر تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ اب اس نے پیدا تو نہیں کیا، صرف کوشش کر کے اس کو نوکری پہ لگا دیا۔ اب جس نے پیدا کیا ہے اس کے احسان کو بھول گئے۔ ایک شخص نے کسی کو ٹوپی دے دی، کہتے ہیں جب بھی یہ ٹوپی پہنتا ہوں مجھے اس شخص کا یاد آتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اب ٹوپی دینے والے کو تو یاد کرتا ہے، لیکن جس نے ٹوپی پہننے کے لیے سر دیا ہے اس کو یاد نہیں کرتا۔ سر نہ ہوتا تو ٹوپی کہاں پہنتا؟ سر کو دیکھ کے اللہ پاک یاد آ جائے۔ ایک کتا ہے نا، مالک اس کو بچا کچا کچھ کھانا اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، وہ کتا ساری رات اس مالک کے گھر کا جو نا پہرا دیتا ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، اس کے قریب کوئی نہ آئے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے، کہ مجھے کھانا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ کے کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو ہزاروں نہیں، بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، تو اس کا بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر شکر کرو گے اللہ پاک فرماتے اس نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ایک وہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو وہ نعمتیں برقرار رہیں، وہ اللہ نعمتوں کو چھینے نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے۔ تو اور مزید اگر کچھ نعمتیں چاہیے، دیکھیں بیوی بھی نعمت ہے، بچے بھی نعمت ہیں، سواری ہے، گھر ہے، اچھے رشتے ہیں، مال ہے، تو خیر برکت، یہ ساری چیزیں، صحت ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں جو وہ نعمت میں داخل ہیں۔ ابھی آپ کو جو نعمت چاہیے،
تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں. یہ قرآن پاک کی آیات ہے، یہ سورہ الرحمن کے اندر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیات ہے. اب یہ جو تعداد ہے، یہ تعداد قرآن پاک اور حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لیں تمہارے کام ہو جائے گا. تو اس کا تعلق تجربات سے ہے. وہ تجربات سے اس طرح لیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے اپنی ایک ایک نعمت کو جو نا وہ شمار کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا وہ نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حالانکہ ایک دفعہ اللہ پاک کا فرمانا یہ کافی تھا، لیکن اللہ نے بار بار اس سورہ رحمان کے اندر سے اس آیات کو اللہ پاک نے 31 مرتبہ دہرایا. اس لیے کہتے ہیں اس وظیفے کو 31 مرتبہ پڑھ لیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قرآن پاک کی جو نا آیات ہے سورہ رحمان کے اندر ہے، اور اللہ پاک نے 31 مرتبہ اس کو دہرا. اب اس کی جو تاثیر ظاہر ہوگی، اس کا جو اثر ظاہر ہوگا جب اس کو 31 مرتبہ پڑھیں گے. 31 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ نعمت وہ مل جائے گی، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی. اب کسی بھی وقت پڑھ لیں. درود شریف شروع آخر میں درود شریف پڑھ کے اور 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ پڑھ کے اللہ سے مانگے. تو بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے. میری نظر میں ایسا وظیفہ ابھی تک نہیں گزرا. تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی. اور صدقے جاریہ سمجھ کے اس وظیفے کو جو نا ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں. مسلمان ہوئے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسروں تک بھی اس وظیفے کو پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.